ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے. آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے. مومن کے ہاتھ میں جب دل کو صاف کرنے کا جھاڑو آ جاتا ہے تو صفائیاں ہو جاتی ہیں. صفائی اللہ کا بندہ کرتا ہے اور صفائی میں پاکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صاف کرتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے والوں کو پاکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. کسی کے ہاتھ میں دل کو صاف کرنے کا جھاڑو آ جائے تو اس کے قلوب تو اس کے دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، جس میں مومن بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رفاقت کے علم کو پاتا ہے. یہ علم الہی ہے جس میں ابدی زندگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابدی ساتھ ہوتا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے. یہ فرضیت روزہ میں اس اونچی بات کا حصول بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اور بندے کو لینے کے قابل بھی خود کرتا ہے. اتنی آسانی اور کہیں نہیں ہے جو اللہ پروردگار کے ہاتھ پر مومن کو ملتی ہے. لیکن دین سمجھ کا نام ہے، چھلانگے مارنے کا نام دین نہیں ہے. کوئی چھلانگے مار کر پرسرات پار کرتا ہے یا چھینا جھپٹی وغیرہ سے حوض کوثر پر سے پانی پیتا ہے تو یہ دونوں باتیں ہدایت کے خلاف ہیں. دین سمجھ کا نام ہے اور یہ سمجھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونے کا نام ہے. تقوی در حقیقت اللہ کے بندوں سے تعلیم ہے جو بندے کو اللہ کے نزدیک اکرام و عزت والا بنا دیتی ہے. اللہ اپنے بندوں کی نظر میں بڑا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ کی نظر میں اللہ کا بندہ بڑا ہے. تقوی روزے کا حصول ہے. تقوی کا حصول ہدایت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. حکم میں تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی جب کسی کو حاصل ہوتا ہے تو یہ علم الہی ہے. علم الہی پانے والے کا ہاتھ ہے جس پر اللہ کا فعل صادر ہوتا ہے، جس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. رمضان المبارک کے مہینے میں جب حلال حرام ہوتا ہے تو یہ روزے کا دوران ہوتا ہے، اور جب روزہ نہیں ہوتا تب ہمیشہ کے لیے
حرام حرام ہو جاتا ہے. حلال جب حرام ہوتا ہے تو یہ روزے کا دوران ہوتا ہے. یہ حرام کرنے والی جو چیز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. کوئی حکم کو چھوڑتا ہے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اور حلال پر عمل کرتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے. خواہش کی سمجھ ایک تو یہ ہے، اب حلال پر عمل کرنے والا حکم کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر ہوتا ہے. جہاد حلال ہے، کوئی حکم کے خلاف کرتا ہے تو یہ حلال حرام ہوتا ہے. اس نے جو حلال کو حرام کیا تو ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور یہ خواہش میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے. حلال کب حرام ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر حلال پر عمل کرتا ہے. یہ خواہش ہوتی ہے. خواہش کتنی بھی کسی کی اونچی ہو، اس نے اللہ کا حکم چھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جسے شیطانی راہ کہا گیا ہے. روزے میں حلال حرام ہو جاتا ہے. روزے میں جب حلال حرام ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، مباشرت کرنا ہوتا ہے. یہ خواہش ہے. پینا بھی خواہش ہے کہ پیاس لگی ہوتی ہے، کھانا بھی خواہش ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے، مباشرت کرنا بھی خواہش ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے. حلال ہیں لیکن حکم میں حرام اس لیے ہو جاتا ہے کہ خواہش کا ہر ایک کو پتہ ہو جائے کہ خواہش کی چیز کا نام ہے. فطرت کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خواہش ہے، اور فطرت کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. جب دین کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی سمجھ بڑا کرتا چلا جاتا ہے، اس کی کتابیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اور اگر کسی کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی، بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے، بڑے بڑے درس دیتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ علمی باتیں کرتا ہے، اسی سال تقوی ایک بنیاد تقوی پر نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جو حلال کر رہا ہوں یہ سب سے پہلے مجھے جہنم میں داخل کرے گا. فطرت کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری خواہش کرتی ہے، اس کے علاوہ خواہش کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. خواہش ہدایت نہیں جانتی، خواہش علم نہیں رکھتی، خواہش کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کھانا پینا اور مباشرت کرنا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری زمین و آسمان میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کے مطابق چیزیں ہماری ضرورت میں ہماری خواہش کرتی ہیں. کوئی اللہ کا حکم چھوڑ کر، موٹی سی بات، اللہ کا حکم چھوڑ کر حلال پر عمل کرتا ہے، اس نے خواہش کی پیروی کی ہوتی ہے، یہ جنت سے نکل جاتا ہے، جنت سے نکل جاتا ہے. اور جنت میں جو بھی داخل ہی نہیں ہوا یہ جہنم میں چلا جاتا ہے. سب سے پہلے جہنم میں جانے والا اس لیے وہ ہوتا ہے جس نے حکم اللہ کا چھوڑ کر حلال پر عمل کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دی ہوتی ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، سخاوت کی ہوتی ہے، علم پھیلایا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس لیے وہ جہنم میں جاتا ہے کہ جنت سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر آئے، اور یہ تو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا. اب یہ کدھر داخل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. حکم چھوڑ کر
حلال پر عمل کرنا، یہ شیطان کی راہ ہوتی ہے، شیطان کا ساتھ نہیں ہوتا، شیطان کا ساتھ اور ہے۔ کوئی فطرت کے خلاف کرتا ہے، یہ خواہش نہیں ہوتی، یہ شہوت ہوتی ہے۔ نہ وہ بہن دیکھتا ہے، نہ وہ بیٹی دیکھتا ہے، نہ وہ بھتیجی دیکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ کسی کی بیوی دیکھتا ہے، ہر طرف اسے اپنی شہوت نظر آتی ہے، صورت شہوت میں بدل جاتی ہے، اور یہ شہوت کا شین ہے جس میں شیطان کا ساتھ ہوتا ہے۔ ورنہ شیطان کی راہ پر چلنے والا جب راہ پر چلتا ہے تو یہی ہے وہ بات کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین کی راہ اختیار نہ کرنا۔ ساتھ اور چیز ہے، راہ اور چیز ہے۔ جب کوئی راہ طے کرنے کے بعد منزل میں جا اترتا ہے تو یہ ساتھ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے دوران حکم کا چھوڑنا اور حلال پر عمل کرنا، یہ خواہش کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ جو خواہش کی پیروی میں روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ تو شیطان کی راہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کیا تھا کہ حکم کو چھوڑ دیا، ساری اس کی نیکیاں غارت ہو گئیں، کیونکہ حکم کو چھوڑ کر جب کوئی نیکیاں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، کیا سے کیا کچھ نہیں کرتا، جب کوئی حکم چھوڑ کر کرتا ہے، یہ شیطان کی راہ ہوتی ہے کہ شیطان نے جب حکم چھوڑ کر یہ ساری نیکیاں جو کی تھیں، ساری کی ساری اللہ پروردگار نے اس لیے منہ پر مار دیں کہ خواہش کی پیروی کرنے والا تھا وہ، جس نے پہلے خواہش کی پیروی میں سارا کچھ کیا تھا، اب بھی اس نے خواہش کی پیروی میں سجدے کا انکار کیا تھا جو اللہ نے اسے دکھا دیا۔ کتب علیکم الصیام میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم پر پہلی چیز فرض کرتا ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنا روزے کا دوران ہے، روزے کے دوران میں حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے اور حلال بھی اللہ کے حکم میں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کا حکم اگر نہ ہو، حلال کو حلال جانتا ہو، یہ حلال خواہش ہوتی ہے، یہ ہر کوئی اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کون نہیں کھاتا، کون نہیں پیتا، کون نہیں شادی کرتا، یہ تو ہر ایک کا وتیرہ ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ فطرت کے مطابق چیز حلال ہوتی ہے۔ یہ تو حلال پر عمل کرنے والے سارے کے سارے لوگ ہیں جو پیٹ پوجا، بعد میں کام دوجا وغیرہ کرتے ہیں۔ اصل مومن ہے جس کی شان اللہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ یہ مومن ہے جس پر روزہ جب فرض ہوا ہے تو پہلے روزے کا دوران ہے اور اس کے بعد روزے کے دوران کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا امکان اور امید ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ روزے کے دوران میں حکم اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم میں وہ حلال کام کرتا ہے، حرام کام نہیں کرتا، حلال کام کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو، جہاد کرتا ہو روزے کے دوران، حج پڑھتا ہو روزے کے دوران، نماز پڑھتا ہو روزے کے دوران، زکوٰۃ دیتا ہو روزے کے دوران، خواہش ہوتی ہے۔ خواہش فطرت کے مطابق چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ حکم فطرت کے مطابق چیزیں بتاتا ہے، ہدایت اور چیز ہے، فطرت اور چیز ہے۔ ہدایت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو فطرت کو کھول کے رکھ دیتا ہے، حلال بتا دیتا ہے، حرام بتا دیتا ہے۔ حلال وہ نہیں جو کافروں کو بتایا ہے، حلال وہ نہیں جو مشرکوں کو بتایا ہے، حلال وہ نہیں جو منافقوں کو بتایا ہے،
حلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی مومن چاہتا ہے، یہ حلال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے میں خواہش حرام کرتا ہو اور روزہ رکھنے والا خواہش میں عبادت حلال کرتا ہو، دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حلال بتاتا ہے، روزہ رکھنے والا اس کو حرام کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ حلال پر عمل ہرگز نہیں ہے، ورنہ اللہ کی رضا کو وہ چھوڑ کر حلال پر جب عمل کرے گا تو نماز بھی پڑھے گا، روزے کے دوران حج بھی کرے گا، روزے کے دوران سخاوت بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حلال پر عمل کرے گا، لیکن کون سی چیز اس نے چھوڑ دی ہے؟ اللہ کی رضا چھوڑ دی ہے۔ جب کوئی اللہ کی رضا چھوڑ کر حلال پر عمل کرتا ہے تو یہ حکم نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے۔ یہ خواہش پر عمل یہ شیطان کی راہ ہے، دین کی راہ ہرگز نہیں ہے، نبی رسول کی راہ ہرگز نہیں ہے، اللہ کی راہ ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین کی راہ اختیار نہ کرنا۔ یہ تو ہے روزے کا دوران۔ روزے کے دوران میں موٹی سی بات جو دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی، اور ہاتھ میں دل کو صاف کرنے کا جو جھاڑو آیا ہوگا اس سے دل پاک ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات الہیہ باطن پر جب نزول فرمائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندہ ساتھ ہو جائے گا۔ یہ تو آسان ہی بہت کام ہے، اتنا آسان ہے کہ باطن جب ان باتوں کو پا جاتا ہے تو جس طرح اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتا ہے دکان صاف ہو جاتی ہے، اس طرح اپنے ہاتھ سے اپنی حالت جب بدلتا ہے اللہ اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں، یہ تو ناسمجھی ہے جس کی وجہ سے کو جھاڑو نہیں لگانا آتا، جدھر ہوا آ رہی ہوتی ہے ادھر وہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، سارا گند وند اڑتا اور اس کے منہ پر کپڑوں پر پڑتا چلا جاتا ہے۔ اچھا صاف کر رہا ہے، زمین کو تو صاف کرتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو گندے سے گندا بناتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا حلال پر عمل ہے کہ جس حلال کے نتیجے میں اس کے باطن کو اللہ صاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو گندے سے گندا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہاتھ میں جھاڑو آ جائے اور جھاڑو بھی دل کو صاف کرنے والی آ جائے، مومن ناپاک پھر کب رہتا ہے؟ فطرت کے مطابق خواہش ہوتی ہے، فطرت کے مطابق خواہش ہوتی ہے، فطرت کے خلاف شہوت ہوتی ہے۔ شہوت حرام ہے جو کہ شیطان کا ساتھ ہے، خواہش سے منع ہے جو شیطان کی راہ ہے۔ رمضان مبارک کے روزے میں جو بندے کے ہاتھ میں جھاڑو آ جاتی ہے، دائیں بھی جھاڑو دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی جھاڑو دیتا ہے، اور ایک دل اس کا پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ خواہش کی پیروی سے جو منع آیا ہے اسے وہ جانتا ہے، اور حرام کے ارتکاب میں جو شیطان کا ساتھ بتایا گیا اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ روزے کے دوران میں حلال حرام کیا گیا ہے، روزے کے بعد حرام تو حرام ہی رہتا ہے، بہن بہن ہی رہتی ہے، ماں ماں ہی رہتی ہے، بھتیجی بھتیجی رہتی ہے، بھانجی بھانجی رہتی ہے، اللہ اللہ ہی رہتا ہے، نبی رسول ہی رہتے ہیں، مومنین بھائی سارے کے سارے ہمیشہ بھائی ہی رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی خواہش کی پیروی میں اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو یہ شیطان کی راہ ہوتی ہے، اور جب شیطان کی راہ پر وہ شیطان کے ساتھ کو پسند کرتا ہے تو شہوت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی برے ہیں۔ روزے کے دوران میں فطرت کے مطابق چیز جو ہے یہ خواہش ہے، اور فطرت کے مطابق جو خواہش ہے اس کو اللہ پروردگار اپنے حکم کے تحت
مغلوب کرتا ہے اور اپنے حکم کو غالب کرتا ہے، اور مومن کا جہاد یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بلندی دیتا ہے، اللہ کے حکم کو اونچا کرتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے مغلوب کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے، ورنہ غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اپنی میں کو بولنے والا، کیا نا ربکم الاعلی، یہ ہمیشہ کے لیے مارا جاتا ہے۔ پہلی بات روزے کا دوران ہے، اور دوسری بات روزے سے باہر مکان ہے۔ یہ لامکان ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار اس لامکان میں لامکین ہوتا ہے۔ روزے کے دوران میں خواہش کی نفی ہے، اور اللہ کے حکم کو غلبہ دینا ہے، اللہ کے حکم کو بڑا بنانا ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم کو بڑا بناتا ہے اور اپنے نفس میں جو خواہش رکھی گئی ہے اس سے اپنے آپ کو منع کرتا ہے، روک دیتا ہے، اس کے یہ دایاں اور بایاں ہاتھ جس کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صفائی کرنے سے اپنی حالت بدلنے کی طاقت دی ہوتی ہے، اللہ اسے پاکی میں بدل دیتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو روزے کے دوران مطمئنہ ہوتا ہے، اور جب بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے اور بندہ مطمئن ہوتا ہے تو یہ روزے کے دوران نہیں، روزے کے باہر ہوتا ہے۔ کہ فرمایا روزہ کھولنے کے وقت ایک خوشی سے ملتی ہے جو کہ سرابی ہے، نفس کے لیے سکون اطمینان کی دولت ہے، اور ایک عند لقاء ربہ، اللہ کی ملاقات پر ہے۔ یہ روزے کے بعد ہے، یہ روزے کے باہر ہے، یہ روزے کے دوران نہیں ہے۔ روزے کے دوران جنت ہے، روزے کے دوران نفس کی پاکی ہے، اور جب کوئی روزے کے دوران اپنی خواہش کی نفی جان جاتا ہے کہ اس کا حکم بڑا ہے، یہ مرتا مر جاتا ہے، اس کے حکم پر اپنی جان نثار کرتا ہے، اس کے حکم پر اپنا مال نثار کرتا ہے، اس کے حکم پر اپنی آل اولاد نثار کرتا ہے، اس کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتا ہے۔ بس بات ایک ہی ہوتی ہے کہ فطرت کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خواہش ہوتی ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ خواہش میں پلنے والا ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ہاتھ پر پلنے والا ہو، میں اسے کھلاتا ہوں اور میں اسے پلاتا ہوں۔ روزے کے دوران فطرت کے مطابق جو چیز خواہش ہے اسے منع کر دیا گیا، یہ وقتی منع ہے۔ حقیقت رحمت محبت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حکم کا پتہ بتاتا ہے کہ حکم میں حلال ہے حلال ہے، اور حکم میں حرام ہے۔ جب روزے کے دوران میں حکم دیتا ہوں تو جو چیز منع ہوتی ہے وہ ہے خواہش، اور روزے کے بعد جب میں حکم دیتا ہوں تو وہ جو چیز حرام ہے وہ ہے شہوت۔ یہ دو چیزیں منع ہیں، جو ان دو چیزوں کو پا گیا، خواہش کی سمجھ میں، خواہش کی نفی کرنے پر آ گیا ہے، اس کا دل مان گیا ہے کہ اب میں نے خواہش کو نہیں ماننا، کہ خواہش مجھ میں سے ہے، اور میں خواہش کا مالک ہوں، اور میرا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کا حکم مجھ پر لگتا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے اپنے مملوک پر اپنے حکم کو فرض کیا ہے۔ روزے کے دوران شیطان کی راہ نہ ہو جو کہ خواہش ہے، اور روزے کے بعد شیطان کا ساتھ نہ ہو جو کہ شہوت کی پیروی ہے۔ جب کوئی شیطان کی راہ پر چلتا ہے، خواہش کی پیروی میں حلال کرتا ہے، تو اللہ نے اسے حلال نہیں کیا ہوتا، اللہ نے اپنے حکم میں حلال کو حلال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم میں وہ حلال پر عمل کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، سخاوت کرتا ہو، جہاد کرتا ہو،
اللہ کے حکم میں یہ سارا کچھ کرتا ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتا ہو، اپنی خواہش کو بلند کرنے کے لیے، اپنی میں کو بلند کرنے کے لیے ہرگز نہ کرتا ہوں، ورنہ پہلا جہنمی یہی ہوتا ہے جس نے اپنی خواہش کو بڑا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے، یہ شیطان کی راہ جب چھوڑ دیتا ہے تو یہ نبی رسول اور اللہ پروردگار کی راہ ہوتی ہے، یہ اپنی منزل میں جب اترتا ہے تو رفاقت اللہ اور رفاقت محبوب رب العالمین ہوتی ہے۔ کوئی اس بات کو نہیں جانتا، حلال کو حرام کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے۔ کیا ہے جی حلال کو حرام کرنا؟ دیکھیے، روزے کے دوران نماز پڑھتا ہے، روزے کے دوران ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب حلال کو حرام کر دیا ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق ویسے نہیں کرتا تو جو اللہ نے حلال کیا ہوتا ہے اس کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیسے حلال کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رضا میں حلال اسے کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور جب اللہ کی رضا میں اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیتا ہے اور حلال پر عمل کرتا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ یہ حلال ہی ہے نا، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ مباشرت کرو، یہ حلال ہو گیا۔ اب اس کے خلاف بھی کرتا ہے تو یہ حرام ہوتا ہے، اور کرنا یہ کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور جب یہ خواہش سے صرف بچتا ہے، کھانا خواہش ہے، پینا خواہش ہے، مباشرت خواہش ہے۔ خواہش کیا ہوتی ہے جی؟ جو فطرت کے مطابق چیز ہو، بس یہی سے پتہ ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ تو اب اسے نہیں یہ بات کا پتہ ہوگا کہ حکم میں اللہ نے یہ حلال کو حرام کیا ہے، کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد حرام نے پھر سامنے آ جانا ہے، وہ ہمیشہ ابدی حرام ہے۔ اگر کوئی شیطان کی راہ پر چلتا رہتا ہے، خواہش میں لگا رہتا ہے، خواہش میں حلال پر عمل کرتا ہے، تو یہ حلال پر عمل نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں حرام ہی ہوتا ہے، اس نے دین کو سمجھا نہیں ہوتا۔ روزے کے دوران شیطان کی راہ کو چھوڑنا ہے، اور روزے کے بعد شیطان کے ساتھ کو چھوڑنا ہے۔ جب یہ دو چیزیں کوئی پا جاتا ہے، اسے تو منزل میں اترنا نصیب ہوا ہے، اور اگر کوئی یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی حقیقت میں نہیں پاتا، یہ منزل میں اترنے کے کب قابل ہوتا ہے؟ پہلا وہ ہے جو سب سے پہلے جہنمی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو شیطان کے ساتھ لعنتی ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم جو اپنی جان پر بندہ کرتا ہے، دین سمجھ کا نام ہے۔ آئیے اس بات کو ہم جان لیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم میں ایک وقتی ہمیں حرام دیتا ہے جو کہ خواہش کی نفی ہوتا ہے، وقتی ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو ابدی تعلیم کی طرف لاتا ہے تو ابدی تعلیم دینے کے لیے اللہ کا بندہ اللہ پروردگار دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے جو اسے خواہش کی نفی کا گر فن سکھاتا ہے، اسے ایک ایک بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ خواہش کیا ہے اور خواہش کے مطابق عمل کیا ہے، ایک ایک بات اسے نظر آ رہی ہوتی کہ حرام کیا ہے اور حرام میں شیطان کا ساتھ کیا ہے۔ اب موٹی سی بات دوسری یہ ہے کہ جب کوئی شیطان کی راہ پر چلتا ہے، وہ شیطان کی راہ کیا ہوتی ہے؟ محض اس میں خواہش پر عمل ہوتا ہے، محض اس میں خواہش پر عمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی خواہش میں عمل جاننا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ وہ حلال پر عمل کرتا ہے، حرام پر نہیں عمل کرتا، حلال پر عمل کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ایک کس پر عمل ہے؟ حلال پر عمل ہے۔ اس حلال کے عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتی ہمیں حلال حرام کا پتہ بتایا ہے، جو دائمی حرام ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں یہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، کہیں اللہ کو دو تو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کہیں یہ نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں مانتا،
خدا کا کہنا مانا کفر شرک ہے، کہیں وہ ابدی حرام میں یہ کام تو نہیں کرتا؟ یہ شہوت کی پیروی ہوتی ہے، یہ خواہش کی پیروی پر چلنے والا عبادت کے دوران اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، حلال پر عمل کر رہا ہوتا ہے، باطن میں منافق ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا، باطن میں منافق ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو حلال پر عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو حلال پر عمل کرتا ہے، حج کرتا ہے تو حلال پر عمل کرتا ہے، سخاوت دیتا ہے تو حلال پر عمل کرتا ہے، اور باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اگر نہیں کرتا تو باطن میں منافق اور خواہش پر عمل کرتا ہے۔ اب باطن میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی چاہتا ہے، ریا چاہتا ہے، غرور چاہتا ہے، تکبر چاہتا ہے۔ جو اللہ اس سے چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا۔ اب عمل کس پر ہے؟ حلال پر ہے، یہ شیطان کی راہ ہے۔ اور جب عمل حلال پر نہ ہو، عمل حرام پر ہو، تو یہ شیطان کا ساتھ ہے۔ کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ خواہش میں عمل حلال پر ہوتا ہے، شہوت میں عمل حرام پر ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں دیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روزے کے دوران نفی خواہش کی بتائی ہے، اور روزے کے بعد حرام شہوت کو بتایا ہے۔ شہوت میں شین شیطان کے ساتھ کی ہے۔ شہوت میں صورت وہی ہوتی ہے جو یہ منافق دیکھنا چاہتا ہے۔ گدھے کو حور دیکھتا ہے اور حور یہ چاہتا نہیں، کیوں؟ حور اللہ اسے دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت کو چاہتا نہیں۔ جب کوئی اللہ کی چاہت نہ دے، نہ اس کے نزدیک اللہ کا حکم کوئی حکم ہوتا ہے، اور نہ اس کے نزدیک حرام کوئی حرام ہوتا ہے۔ حرام کے ارتکاب پر وہ شہوت صورت کو اختیار کرتا ہے۔ گدھے کی صورت اسے حور نظر آتی ہے، اور حور کی چاہت میں وہ ہوتا نہیں کہ وہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ جو اللہ کی چاہت سے نکلتا ہے یہ شہوت میں پڑ جاتا ہے، اور یہ شہوت میں پڑنے والا وہ ہے جو حلال پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے حکم کی سمجھ ہے جو بندے کو دو جہاں میں اللہ نبی رسول کا پکا اور سچا کر دیتی ہے۔ ایک حکم کی سمجھ ہے جو پورے کا پورا دین ہے، یہ بڑوں بڑوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا وزن ہے، بڑے بڑے اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے۔ سخت سردی کے موسم میں نبی رسول علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا ہے اور اونٹنی کانپتے کانپتے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی تو یہ حکم کا نزول ہو رہا ہے، اور جب حکم اپنے پورے نزول کے ساتھ اپنے والی وارث کے ساتھ اس دل پر آ اترتا ہے، اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے پر ہاتھ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے جو علی شیر خدا کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے بندے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بس ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ پروردگار کا اپنے بندے پر ہاتھ ہوتا ہے، ورنہ یہ بات آسان نہیں ہے، اس نے آسان فرماری ہے۔ کتب علیکم الصیام اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان کی دولت ہے جو ہمیں روزہ دیتی ہے، اور یہ اللہ پروردگار کا وہ پاک مہینہ ہے کہ نبی رسول نے فرمایا بھی اس کی بات بھی تو کرو جس نے رمضان کے روزے رکھے تھے اور بعد میں انتقال کیا تھا۔ قسمت والا ہے جو ایک روزہ بھی رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور ایک روزے کے طفیل تمام پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اندہ نکاح ربی اپنے اللہ کی ملاقات پاتا ہے۔ پہلا روزہ پہلا یہ ایک ہی ہوتا ہے نا، دو تو بعد میں ہو جاتے ہیں نا، تین تو بعد میں ہوتے ہیں نا۔ ایک روزہ ہی جیسے رکھتا ہے وعدہ برحق کے پورا ہو جاتا ہے۔ اس نے کون سا کلمہ منافقت میں پڑھا ہوتا ہے، اس نے کون سا روزہ منافقت میں رکھا ہوتا ہے؟ اس نے تو ایسے ہی ہے جیسے جب تک زندگی ساری روزے رکھنی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، یہ اپنے اللہ کو جانتا ہے۔ عطا بڑی ہے
جو اللہ اپنے بندوں پر روزے میں کرتا ہے، نہ روزے میں شیطان کی راہ رہ جاتی ہے اور نہ شیطان کا ساتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ بندے